باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ آپ سب پر سایہ فگن رہیں، آمین۔ بچوں کی تربیت یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی وسعت اس قدر ہے کہ ہم چاہیں بھی تو مکمل طور پر اس کو گرفت میں نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بات کی جانا بہت ضروری ہے، اور ان باتوں کو سوچنا سمجھنا، ان پہ غور کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ساتھیوں، جب میں نے اپنا پہلا ناول لکھا تھا ساگر پیاسے رہ گئے، تب میں نے وہ ناول اس خیال کے تحت لکھا تھا کہ بچوں کے سامنے بڑوں کو اپنے مسائل نہیں رونے چاہیے، اپنے جھگڑے نہیں نمٹانے چاہیے۔ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، برے القابات سے پکارنا، یہ بچوں کی نظروں میں ان کے بڑوں کی عزتوں کو کھو دیتا ہے، اور بچے اپنی معصومیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنے رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بڑے تو بعد میں سمجھداری کی وجہ سے آپس میں گھل مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں، درگزر بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو برسوں سے ایک ہی بات سنتا آ رہا ہے، ایک ہی شکایت سنتا آ رہا ہے، ایک ہی خراب لہجہ خراب رویہ سنتا آ رہا ہے، وہ کس طرح ایک دن میں اپنا دل صاف کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایک دن میں کرنے والا کام نہیں، کیونکہ اس پر ہم بہت برسوں سے، سالوں مہینوں سے محنت کر کے اس کے دل کو اس بات پر جما چکے ہوتے ہیں کہ فلاں 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 ہمارا دشمن ہے، یا قابل تکریم نہیں ہے، یا قابل محبت نہیں ہے، یا ہمارا مخلص نہیں ہے، جو بھی۔ تو یقیناً یہ سب ایک دن میں اس کا دل صاف نہیں کیا جا سکتا، ناممکن بات ہے۔ تو جب میں نے یہ ناول لکھا تھا تو اس وقت میں نے اپنی زندگی میں یہ ارادہ کیا تھا، اس نیکی پر یہ ارادہ کیا تھا کہ جب تک زندگی ہے کبھی کسی رشتے کو اپنی انا کی بھیٹ نہیں چڑھاؤں گی، اور اس کے لیے اپنے بچوں کے سامنے کبھی کسی بڑے بزرگ یا استاد کی برائی بھی نہیں کروں گی۔ ساتھیوں، ویسے بھی پیچھے میں کسی کے متعلق کچھ کہہ دینا غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ غیبت کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر خفیہ حملہ ہے۔ غیبت کو قرآن مجید میں واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسے ایک قبیح فعل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورہ حجرات میں بیان ہوتا ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو، اس چیز کو تم خود بھی ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو جب ہم بچوں کے سامنے ان کے بزرگوں کی یا ان کے بڑوں کی برائی کرتے ہیں تو ہم اپنے دو نقصان کو دعوت دیتے ہیں۔ پہلا نقصان اللہ تعالیٰ کے حکم کی شدید نافرمانی، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کسی عزیز کا، دوست کا، اس کے پیچھے میں اس کا عیب بیان کرنا، اور دوسری اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کے خلاف کرنا، ان کے دلوں میں نفرتیں بھرنا، اور ان کی یہ تربیت کرنا کہ غیبت جیسے فعل کے مرتکب ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ تو یقیناً جب بچہ اپنے والدین کو جب یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھے گا، تو چھوٹے بچوں کو تو ویسے بھی اپنے والدین بہت عزیز ہوتے ہیں،
اور اکثر بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، تو جب اپنے آئیڈیلز کو وہ جو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ یقیناً وہ سمجھیں گے کہ ہمیں یہی چیزیں ہمیں بھی ریفلیکٹ کرنی چاہیے، یہی چیزیں ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ تو ایک شدید برائی کو جب ہم اپنے بچوں کے سامنے سہولت سے کریں گے اور اس کو کبھی بھی قابل مذمت نہیں سمجھیں گے تو یقیناً بچے میں بھی وہ برائی آئے گی، اور اس برائی کا بچے کے اندر آ جانا آپ کی ذمہ داری ہوگی، گویا کہ آپ اپنے لیے بھی خرابی کا باعث بن رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی خرابی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو خدا را بچوں کو ان کے بڑوں سے دور نہ کیجیے، دادی، نانی، خالہ، پھوپھی، چچی، تائی، کوئی بھی رشتہ، سب تمام رشتے قابل احترام ہیں۔ بچوں کو اپنے رشتوں سے احترام اور محبت سے پیش آنے کا درس دیجیے، اپنے عمل سے ثابت کیجیے، اپنے اندر برداشت اور درگزر اور حوصلہ پیدا کیجیے۔ یہ حوصلہ، یہ برداشت اور یہ درگزر آگے آپ کے بہت کام آئے گی اور یقیناً آپ کو اس کا اچھا اجر ملے گا۔ اور بحیثیت والدین آپ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے کہ آپ اس سماج کو، اس معاشرے کو ایک بہترین نسل دے کر جائیں، جو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھتی ہو، جو ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کرتی ہو، جو ایک دوسرے کو ذلیل کرنا اپنا حق نہ سمجھتی ہو، بلکہ جو درگزر کرنا جانتی ہوگی، برداشت اور حوصلے کے ساتھ رشتے نبھانا جانتی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر سوچنے، سمجھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔